نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے رمضان میں خوب صدقہ خیرات اور اس کے ساتھ ساتھ روزوں کی افطاری وغیرہ اور غریبوں کو رمضان راشن اور کھانا کھلانے کا اہتمام خاص طور پر کرنا چاہیے۔ 9ویں چیز تراویح کا اہتمام کرنا۔ تراویح اگرچہ فرض نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان فرائض کے بعد جب نوافل ادا کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس کو خاص مدد حاصل ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کی نگاہ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ مطلب اس کا کیا ہے کہ انسان پھر نیکیوں کی طرف دوڑ پڑتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایسی تائید انسان کو حاصل ہوتی ہے کہ خیر اور بھلائی کے کاموں میں دل لگنے لگتا ہے، اچھے کاموں سے محبت ہونے لگتی ہے اور برائی سے انسان دور ہونے لگتا ہے۔ پھر یہ کہ خاص طور پر آخری راتوں کی عبادت، طاق راتوں کی عبادت، اس کے لیے بھی انسان پہلے سے پلان کر کے رکھے، اپنے سارے کام کاج جو ہیں پہلے ہی ختم کر لے تاکہ ان دنوں کو اگر ہو سکے تو اعتکاف کرے انسان، یا پھر یہ کہ کم از کم راتوں کی عبادت ضرور کرے اور لیلۃ القدر کی تلاش میں سستی نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں آنے والے رمضان کی برکتیں عطا کرے اور جس مقصد کے لیے رمضان آیا ہے یعنی تقوی حاصل کرنا، اسے حاصل کرنے کی توفیق دے تاکہ ہمارے اندر ایسی ایمانی قوت پیدا ہو کہ رمضان کے بعد ہم پہلے سے بہتر انسان بن چکے ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو یا کوئی بات مزید پوچھنا چاہیں تو موسٹ ویلکم۔ شعبان کی جو 15 رات ہے، جی اصل میں جو کچھ شبرات کے بارے میں بتایا جاتا ہے بیسیکلی وہ جو لیلۃ القدر ہے اس کی فضیلتیں ہیں کہ قسمتوں کے فیصلے ہوتے ہیں، یعنی کہ سال بھر کا جو بجٹ ہے وہ ایک طرح سے اترتا ہے۔ تو ان سب چیزوں کو یعنی لیلۃ المبارکہ، اس رات کو لیلۃ المبارکہ جو ہے وہ قرآن مجید میں دراصل رمضان ہی کی جو رات ہے لیلۃ القدر اس کو کہا گیا ہے۔ تو بہت سی ضعیف روایتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کے اندر یہ خیال پیدا ہو گیا ہے کہ جو 15ویں شعبان کی رات ہے یہ بہت زیادہ برکت کی رات ہے۔ شعبان کا مہینہ بھی ایک بابرکت مہینہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اس مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے، یعنی رمضان کے بعد سب سے زیادہ جس میں آپ روزے رکھتے تھے وہ شعبان تھا۔ بعض لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ شعبان میں اپنے بزنس وغیرہ وائنڈ اپ کر کے رمضان کی تیاری میں قرآن کی تلاوت شعبان میں ہی شروع کر دیتے تھے۔ تو شعبان سارا ہی اس سارے مہینے میں عبادت کر سکتے ہیں، خاص طور پر سوموار اور جمعرات کا روزہ یا جو 3 روزے ہیں ایام 20 کے 13، 14 اور 15، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ برکت والی ہیں، لیکن کسی ایک خاص رات کے بارے میں کوئی صحیح چیز ہمیں نہیں ملتی۔ تراویح کی رکعتوں کے بارے میں پیچھے دیکھتا ہوں تو 8 رکعت کر کے چلے جاتے ہیں یا 12 کر کے چلے جاتے ہیں۔ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ یہ ایک نفل عبادت ہے۔ نفل عبادت میں بھی جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتے ہیں تو اس میں زیادہ فائدہ ہے۔ حضرت عائشہ کی روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان اور رمضان کے علاوہ 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھی، یعنی 8 نفل اور پھر 3 وتر۔ لیکن ساتھ ہی وہ یہ کہتی ہیں کہ تم مت پوچھو ان کا طول، یعنی وہ کتنی لمبی ہوتی تھی۔ ایک ایک رکعت میں آپ سورۃ البقرہ ختم کر لیتے تھے، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء، اور پھر لمبا رکوع اور لمبا سجدہ۔ لیکن ہم نے جب یہ سننا چھوڑی تو اس کا ہوا کیا، ہم نے تعداد تو بڑھا دی، 20 بھی اور 20 سے زیادہ بھی بعض لوگ پڑھتے ہیں، لیکن اس کی کوالٹی کم ہو گئی، کیونکہ ہر ایک کی توجہ اس پہ رہتی ہے کہ یہ نمبر کا پورا ہو۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ نفل اصل میں ہمارے اوپر فرض نہیں ہوتا، تراویح فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی نہیں پڑھ پاتا تو اس کو گناہ نہیں ہے، جیسے اگر کوئی عشاء کی نماز نہیں پڑھتا تو اس کی پکڑ ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر انسان اس کو پڑھتا ہے تو نفل ہمیشہ اللہ کے قرب کے لیے پڑھے جاتے ہیں، تقرب کے لیے پڑھے جاتے ہیں۔ تو انسان جب تقرب کے لیے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے کوئی کام کرے تو اس کو اتنا خوبصورتی سے کرے، اتنی اچھی کوالٹی سے کرے کہ واقعی اللہ راضی ہو جائے۔ اب اس میں ایک مثال کے طور پر اگر آپ جاتے ہیں کسی مسجد میں تو وہاں پر 20 رکعتیں ہو رہی ہوتی، جیسے ہم لوگ حرم میں جاتے ہیں تو
20 رکعتیں 10 ایک امام پڑھا رہا ہوتا ہے، 10 ایک پڑھا رہے ہوتے ہیں. اب آپ یہ کہہ کے کہ جی مجھے تو صرف 8 پڑھنی اور ریجڈ ہو جائے، ٹھیک ہے آپ 8 پڑھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ایسی تھی، لیکن آپ نے منع تو نہیں کیا کہ آپ اس سے زیادہ نفل نہیں پڑھ سکتے. آپ جتنی چاہیں رکعتیں اس کے بعد پڑھیں. اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے خزانے لوٹ رہے ہیں اور قرآن پڑھا جا رہا ہے اور تلاوت ہو رہی ہے اور اللہ کا گھر سامنے ہے اور آپ بیٹھ کے گپ شپ لگائے چائے پیئیں کہ جی میں نے تو 8 کی سنت پوری کر لی، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہوگا. جہاں جس کو جتنا موقع ملتا ہے، اگر آپ کے قریب ایسی مسجد ہے کہ جس میں جا کے آپ 8 اب پڑھا رہے ہیں تو اس پہ آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. اگر کہیں ایسی بھی جگہ جاتے ہیں جہاں 20 پڑھانے تو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. نفل نماز ہے، نہ ہی آپس میں لڑائی جھگڑے کی، کیونکہ یہ آپس کا اختلاف جو ہے یہ ایک عذاب ہے. اور بخاری کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ بن مسعود آئے، عبداللہ بن عمر بن عاص کو لے کر، کہنے لگے کہ یہ ایک آیت اس طرح پڑھ رہے ہیں جیسے آپ سے میں نے نہیں سنی، آپ اور طرح پڑھتے ہیں یا اور طرح پڑھ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سنی تو آپ کے چہرے پر ناگواری کے اثرات آئے، آپ کو پسند نہیں آئی یہ بات. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں ہی اچھے ہو، دونوں ہی ٹھیک پڑھ رہے ہو اور اختلاف نہ کرو. ایز لانگ ایز وہ چیز ہمارے دین کے اندر ہے، اس کی رخصت ہے، وسعت ہے، اجازت ہے، تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا اور اس بنا پہ مسجدیں الگ کر لینا اور اختلاف کرنا اور ایک دوسرے کو گمراہ قرار دینا اور ایک آخری حد تک نکل جانا، یہ چیزیں ایک عذاب کی شکل رکھتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعیت کو برکت کہا ہے اور اختلاف کو عذاب کہا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ایسی چیزوں سے بچائے. اب دیکھیے کہ قرآن مجید نازل ہوا نا، 7 حروف پر نازل ہوا، یعنی اس میں ایک آیت کو بعض اوقات ایک سے زیادہ طریقوں سے بھی پڑھا جا سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس کو ملک یوم الدین بھی پڑھا گیا، ملک یوم الدین. اب تھوڑا سا فرق ہے، دونوں کے پڑھنے کی اجازت ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح والضحیٰ، اس کو والضحیٰ بھی پڑھا گیا ہے، ہاں اوپر کی بجائے ہے کر کے بھی پڑھا گیا. اب یہ چیزیں جو ہمیں سنت سے ثابت ہیں ایک سے زیادہ طریقے سے، تو اس کو کرنے میں حرج نہیں، مطلب نہیں بدلتا اس سے، ٹھیک ہے. میرے ذہن میں یہ ہوتا ہے یہ عدت کے بارے میں. عدت میں 3 چیزیں ہیں خاص طور پر، ٹھیک ہے. نمبر 1 عورت دوبارہ نکاح نہیں کرے گی. نمبر 2 زیب و زینت نہیں کرے گی. نمبر 3 اسی جگہ رہے گی جہاں اس کے شوہر کی وفات ہوئی ہے. یہ ساری چیزیں دراصل جس عورت کے اوپر وہ صدمہ گزرا ہے اس کو ایک طرح سے پروٹیکشن دیتی ہیں یا اس کو ایک تحفظ فراہم کرتی ہیں یا اس کے لیے ایک کمفرٹیبل فیلنگ ہوتی ہے کہ جس جگہ وہ شوہر کے ساتھ ساری زندگی رہی ہے اس کو وہاں سے نہ نکالا جائے، وہ وہیں رہے، کیونکہ اس کے ساتھ اس کی یادیں اور اس کی ایک ایسوسیشن ہے. وہ یعنی شوہر تو گیا، ایک چیز جدا ہوئی، یہ نہ ہو کہ جہاں وہ رہ رہی ہے وہاں سے ان کو باہر کیا جائے. دوسری چیز، جب عورت کا شوہر فوت ہوتا ہے تو قدرتی طور پر اس کے اندر ایک غم آتا ہے، ایک غم، ایک دکھ کی کیفیت ہوتی ہے. اس کیفیت کو کوئی اور نہیں محسوس کر سکتا، کوئی اور جتنے بھی دلاسا دے، جتنا بھی کہے، حتیٰ کہ بچے بھی وہ غم اس طرح نہیں لیتے جس طرح ایک بیوی لیتی ہے اپنے شوہر کا. اس سے ایکسپیکٹ نہ کیا جائے کہ وہ کوئی زیب و زینت کرے یا وہ تمہاری ہر چیز میں جیسے وہ پہلے شریک ہوتی تھی اسی طرح ہو. اسے ٹائم دیں. یعنی شریعت نے دوسرے لفظوں میں ایک طرح سے یہ کہا کہ ٹیک یور ٹائم، ٹیک یور ٹائم، یعنی کمفرٹیبل رہو جیسے بھی. تیسری چیز ہے کہ نکاح نہ کیا جائے کیونکہ اس کی ابھی ایسوسیشن اس شخص سے ابھی ختم نہیں ہوئی کہ اس کو ایک اور کوئی پروپوز کر دے. ہمارے معاشرے میں عام طور پہ ویسے ہی مشکل ہے بیوہ عورت سے شادی، لیکن جن معاشروں میں نہیں ہے وہاں پر یہ کہ ادھر سے اگر کسی کا شوہر فوت ہوا تو دوسرے دن کوئی آ جاتا تھا کہ تم مجھ سے شادی کر لو. تو وہ بھی عورت کے لیے سائیکولوجیکلی ایک بہت مشکل بات ہوتی تھی. تو ان ساری چیزوں کی روک لگا کر عورت کو ایک طرح سے اپنا وہ ٹائم پیریڈ اور سوچنے سمجھنے کا موقع دیا گیا. اور اس کا جوان بوڑھے کسی سے کوئی تعلق نہیں، اس کا عمر سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہر عمر میں عورت کو ایک ٹائم دیا جاتا ہے
کہ وہ اس وقت کو سکون سے گزارے اور اس کے بعد پھر جو بھی اپنے بارے میں ہر چیز کے بارے میں فیصلہ کرے. میرے پاس ٹائم نہیں یا میں جا نہیں سکتی, میں ریگولر نہیں ہو سکتی ہوں, تو اگر میں تراویح کے بجائے جانے کے کہیں میں تہجد پڑھوں اور تہجد میں گھر میں بیٹھ کے روز 1 سے 12 پڑھوں, تو آپ اس میں کیا کریں؟ اس میں آپ دیکھیے کہ جو رمضان ہے اس میں 2 چیزیں بڑی اہم ہیں, ایک دن کی عبادت, ایک رات کی عبادت. رات کی عبادت میں تراویح رات کے اول حصے کی عبادت کو کہتے ہیں, تہجد جو ہے وہ پچھلی رات کی عبادت کو کہتے ہیں, اور قیام رات کے کسی بھی حصے میں. آپ اکیلے پڑھیں, آپ جماعت سے پڑھیں, کسی امام کے پیچھے پڑھیں, خود قرآن مجید لے کے پڑھیں, جتنا زبانی یاد ہے وہ پڑھیں, چھوٹی رکھتے پڑھیں, بڑی پڑھیں, یہ سب آپ کے لیے اس کی اجازت ہے, اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. بس صرف یہ ہے کہ اگر انسان جماعت کے ساتھ تراویح پڑھتا ہے تو آسانی ہو جاتی ہے, خود پڑھنا نہیں آتا تو سن کے وہ ایک سکون آتا ہے. پھر یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ جو امام کے ساتھ پڑھ کے وتر پڑھ لیتا ہے امام کے ساتھ, اس کو پوری رات کے قیام کا ثواب مل جاتا ہے. یہ ایک ایڈیشنل بینیفٹ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ مصروف ہیں, کوئی آپ کی جاب کام ایسا ہے یا بچے ہیں یا کچھ بھی ہے, تو آپ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سو کے آرام کر کے صبح اٹھ کے پڑھ لیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن عشاء کی نماز آپ سونے سے پہلے پڑھ لیجیے, وہ دیر سے نہیں پھر ہونی چاہیے. یعنی عشاء سے پہلے سونے سے منع کیا گیا, ناپسند کیا گیا. اچھا, دوسرا میرا کوشچن ہے کہ میں اکثر کنفیوزڈ ہوتی ہوں, چاند نظر آ جاتا ہے لیکن آفیشیلی اناؤنسمنٹ اگلے دن کا ہوتا ہے, تو پھر کیا کریں آپ؟ اس میں آپ دیکھیے حدیث میں آتا ہے صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ, چاند دیکھ کے روزہ رکھو, چاند دیکھ کے روزہ افطار کرو. اگر آپ نے خود دیکھ لیا ہے, آپ کی آنکھوں نے دیکھ لیا ہے, تو پھر آپ کے لیے تو جائز ہو گیا. لیکن جس نے دیکھا نہیں اور یا اس کے پاس دیکھنے کا کوئی موقع ہی نہیں, تو اس کو تو کسی نے بتانا ہی ہے, وہ آفیشیل اناؤنسمنٹ ہو یا کسی مسجد سے اناؤنسمنٹ ہو رہی ہو. رمضان 30 کا ہے تو شوال کا چاند بڑا ہی دکھے گا. اگر 29 کا ہو تو چاند چھوٹا دکھتا ہے, ٹھیک ہے. یعنی 29 کے جب اگلے دن ہلال نظر آتا ہے وہ زیادہ باریک ہوتا ہے, لیکن اگر ایک دن زیادہ کا مہینہ ہو تو پھر قدرتی بڑا نظر آتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ مطلع جو ہے وہ چینج ہوتا ہے. آج ہی صبح میں پشاور سے واپس آئی, میں اسلام آباد میں مغرب پڑھ رہی تھی 7:07-8 پہ. جب ہم وہاں پہنچے تو میں نے کہا اذان نہیں ہو رہی, اذان نہیں. مجھے سے بے چینی سے شروع ہو گئی. 7:20 پہ اذان ہوئی. میں نے اپنا پھر وہ نکال کے دیکھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں اسلام آباد کی نسبت دیر سے مغرب ہوتی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں بعد میں اندھیرا ہوتا ہے. اب یہ ہے کہ یہاں جلدی اندھیرا ہو گیا اور وہ چاند جو ہے وہ غروب ہو گیا, ہمیں نظر نہیں آیا. وہاں چاہے چند منٹ کا فرق پڑا اور ان کے غروب سے پہلے وہ چیز وہاں نظر آ گئی, ٹھیک ہے نا. تو جب غروب کے ٹائم میں فرق ہے تو چاند کے بھی غروب طلوع میں فرق ہو سکتا ہے, یہاں اور پشاور کا بھی فرق ہو سکتا ہے. اس تو کوئی حرج نہیں, کیونکہ کہیں تو اس نے چینج ہونا ہے نا. ساری زمین پر تو ایک جیسا نظر بھی نہیں آ رہا, سب کو تو ایک دن بھی نہیں نظر آ سکتا. تو ایسی صورت میں ہمیں اس کا کوئی مکلف نہیں قرار دیا گیا کہ ہم اس کو فالو کریں. اس کو ہم نے دیکھ لیا یا ہمیں ایسے باوثوق ذرائع سے خبر مل گئی, ہمارے لیے روزہ کھولنا اور رکھنا جائز ہو گیا, اسے کسی کنفیوژن کی ضرورت ہی نہیں. بہت دفعہ یہ ہر سال لوگ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں اور میں ان کو یہ کہتے ہیں اگر آپ نے دیکھ لیا تو آپ روزہ رکھ لیں, اگر آپ نے نہیں دیکھا تو سب کے ساتھ جب اعلان ہوگا تو تب رکھ لیں. تو اس میں ایسی بڑی مشکل نہیں, ہمارے اوپر اس کی ذمہ داری نہیں. تہجد کے لیے کہتے ہیں کہ آپ کا سونا ضروری ہے, سو کے دوبارہ اٹھے تو پھر تہجد. جی ویسے تو لازم تو نہیں ہے, جو پچھلے پہر یعنی 2/3 رات گزر جاتی ہے تو پھر جو سحری کے قریب وقت یعنی آخری حصہ آ جاتا ہے تو اس وقت یہ کہ وہ کہتے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمانی دنیا پر آتے ہیں. تو تہجد کا لفظی معنی ہوتا ہے نیند سے بیدار ہونا. تو جو نماز نیند سے اٹھ کے پڑھی جائے اس کے لیے پھر تہجد کا لفظ استعمال ہوتا ہے. لیکن اگر کسی وجہ سے آپ ساری رات نہیں سو پا رہے تو اس وقت میں جو یعنی جیسے 1-1:30 بجے کا وقت ہوتا ہے وہ تہجد کا وقت ایک طرح سے شروع ہو جاتا ہے, وہ خاص عبادت کا وقت. تو اس میں آپ پڑھیں گے تو وہ بھی تہجد شمار ہو جائیں گے. یعنی کہ obviously عام طور پر لوگ سوتے ہی ہیں, لیکن اگر کسی وجہ سے نہ بھی سو سکے تو پڑھ سکتے ہیں. خواتین کو اویئر کرایا جائے یا
اپنے گھر اور اپنے جیسے رمضان ماشاءاللہ آ رہے ہیں اس کے بعد بھی اپنے گھر اور اپنی سراؤنڈنگس کو بھی کلین رکھیں، بیکاز یہ کلیننس کی جو اس میں آپ دیکھیے کہ ہمارے دین میں جیسے نماز کا کانسیپٹ ہے دن میں 5 دفعہ، نماز کے لیے جو شرائط بتائی جاتی ہیں اس میں سب سے پہلے جسم کا پاک ہونا، پھر وضو کا ہونا یعنی کہ ایک بڑی نجاست سے پاک ہونا اور وضو کا کرنا، پھر اس کے بعد کپڑوں کا پاک ہونا، صاف ہونا، جگہ کا پاک ہونا. یعنی اگر آپ نماز کی جتنی بھی شرائط دیکھیں تو وہ ساری ہمیں جسم سے لے کے کپڑوں سے لے کے جگہ سے لے کے ہر چیز میں پاکیزگی کا سبق دے رہی ہیں. اگر آپ غور کریں تو کوئی عبادت ناپاکی کے ساتھ قبول ہی نہیں ہوتی. تو جب عبادت کے لیے طہارت شرط ہو گئی تو اس کا مطلب ہے آٹومیٹیکلی صفائی کا درس تو آ گیا. اب لوگ اگر اس کو نہ اختیار کریں تو اور بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کئی بار مسواک کرتے تھے، اپنے دانتوں کی صفائی کا خیال رکھتے، اور گھر سے نکلتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت پہلا کام جو ہوتا تھا وہ آپ کا اپنے منہ کو صاف ہے، اورل ہائیجین، منہ کو صاف کرنا ہوتا تھا. اسی طرح بال، پاؤں، ناخن بڑھانا، کوئی بھی ایسی چیز، انڈر آرمز، انڈر لیگز، بالوں کی صفائی، ان سب چیزوں کو لازم قرار دیا گیا. حتیٰ کہ ہمارا جسم بظاہر صاف بھی نظر آئے لیکن اگر وضو نہیں ہے تو دوبارہ دھونے کو کہا گیا. یہ ساری چیزیں دین تو سکھاتا ہے لیکن لوگ نہ کرے تو پھر سراؤنڈنگ سے یعنی کہ اپنے گھر ہیں، اپنے گھر کے باہر کے حصے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ مسجد کے باہر 200-300 جو نمازی ہیں وہ جا رہے ہیں، لیکن مسجد کے باہر اتنا کوڑا پڑا ہوگا. بہت اچھی سجیشن ہے اور الحمدللہ میں نے کئی والیومز اس پہ کیے ہیں لوگوں کو طہارت اور صفائی اور یعنی ان کو طریقہ سکھایا جائے. آپ نے کبھی الہدا دیکھا؟ کبھی سنا ہے کسی سے وہاں کی صفائی کے بارے میں سنا ہے کبھی کسی؟ آپ کو پتا ہے کہ جب ارتھ ڈے ہوتا ہے تو ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ بھی وہ خاص جیکٹس پہن کے اپنے آس پاس کے علاقوں کو خود جا کے چنتے ہیں، کرتے ہیں. اس کے علاوہ بھی وقتاً فوقتاً یہاں بھی کینیڈا میں ہمارے اسکول کے چھوٹے چھوٹے بچے، ان سب کا جو باہر کی واک ہوتی ہے اس میں ساتھ ان کو سکھایا جاتا ہے. یہاں بھی اسکول کے بچوں کو سکھایا جاتا ہے. ہمارے دائرے میں جتنے لوگ ہیں ان کی تو ہم ٹریننگ کر رہے ہیں. حتیٰ کہ جب شروع ہوا تھا الہدا، آپ یقین کریں میں خود جا کے واش رومز چیک کرتی تھی، واپس آ کے کلاسز میں بات کرتی، اپنے ہاتھوں سے چیزیں اٹھاتی تھی، کیونکہ مجھے خود اس چیز سے بہت سخت تکلیف ہوتی ہے کہ ہم لوگ عبادت کے مقامات کو بھی صاف نہیں رکھتے. بہت سے بچے افسوس سے کہنا پڑتا ہے مسجد میں اس لیے نہیں جاتے کہ وہ کہتے ہیں کہ کارپیٹ از اسٹنکنگ، ادھر نماز نہیں پڑھی جاتی. لیکن میں تو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ پھر مسجد تو متقی کا گھر ہوتا ہے، آپ خود صفائی کرو. اگر وہ لوگ نہیں کرتے تو ان کو بھی سکھاؤ. جی اس میں آپ دیکھیے کہ صرف پرفیوم لگانے سے بھی اسمیل نہیں جاتی. اگر لگا بھی لینا وہ اور زیادہ ایک عجیب کھچڑی پک جاتی ہے، مکس سی وہ چیزیں فیل ہو رہی ہوتی ہیں. اس میں یہ ہے کہ ہر شخص مسجد کے احترام میں صاف ستھرا ہو کر جائے. عورتوں کو پھیلنے والی خوشبو لگانے سے منع کیا گیا کہ آپ ظاہر مسجد میں جا رہے ہوں گے تو جو بھی خوشبو نکلے گی ادھر سے آدمی جا رہے ہوتے تو وہ ایک جو مسجد کا ایک تقدس اور ایک احترام اور یہ چیز ہے اس کے منافی ہے. اگر انڈر آرم کوئی بھی آپ چیز لگاتے ہیں جس کی آپ کے اپنے تک رہتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر اسپرے آپ اپنے حجاب کے اوپر یا باہر کے کپڑوں پہ کر لیتے ہیں تو وہ پھر اس سے منع کیا گیا. جو باڈی اوڈر ہے وہ بھی اسی انٹینسٹی سے پھیلتی ہے جس طرح پرفیوم ہے. لیکن نہا تو سکتے ہیں نا. اگر آپ نے وہ آڈر دور کرنی ہے تو کتنی ہی چیزیں ہیں. آپ پٹکڑی کو گیلا کر کے لگائیں، آپ لیمو پانی، آپ گلاب کا عرق، بہت ساری چیزیں ہیں جس سے یہ تکلیف دور ہو سکتی ہے. لیکن یہ ہے کہ ابھی میں نے جو حدیث پڑھی ہے کہ افضل مومن وہ ہے جو اپنی تکلیف سے کسی کو